کہ وہاں نماز پڑھنا منع ہے، سحری کھانا درست ہے۔ سب سے شارٹ ٹائم مغرب کا رہتا ہے، سورج ڈوبنے سے لے کر شفق تک بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے، تو کون سا اندھیرا تھا؟ وہ آسمان کا تھا، لائٹ کا نہیں تھا۔ ایسے لوگ، ایسے امیر، ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو یا تو ضائع کر دیں گے یا تو ٹائم چھوڑ کے آخری میں پڑھیں گے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، آج سے نماز کے مسائل پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے تک وضو، غسل، طہارت اور طہارت میں جو بھی مسائل تھے، تیمم کے، مسح کے اور بقیہ مسائل پاکی کے سلسلے میں، تو تقریباً مسائل پر جو ہے اس سے پہلے کے دروس ہوئے تھے۔ آج سے نماز کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ نماز کے لیے کیا ضروری ہے، نماز کے شرائط ہیں، نماز کے ارکان ہیں، تو اس میں سے نماز کے لیے آج کا درس جو ہے نماز کے اوقات، نماز کی ٹائمنگز کے بارے میں ہے۔ آج کے درس میں خاص کر کے بات اس پر ہوگی کہ ہر نماز کا اول وقت اور آخری وقت کون سا ہے۔ اللہ کے نبی نے پانچوں نمازوں کے لیے الگ الگ جو وقت بتایا ہے، ان اوقات میں ہمارے لیے اول وقت افضل ہے یا آخری وقت ہے، اور پھر اس میں رخصت کہاں تک ہے، ان مسائل پر آج کا درس ہوگا۔ نماز کے اوقات کی جب بات آتی ہے تو قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہم کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً مومنوں پر وقت مقررہ پر نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ یقیناً مومنوں پر وقت مقررہ پر، یعنی ٹائمنگز جو ہے بتائی گئی ہے، مقررہ وقت پر نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نماز کے اوقات بتائے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے یہ ٹائمنگز پہنچایا گیا ہے، تو اسی حساب سے ہمیں نمازیں ادا کرنا ہے۔ یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ایسا ہوتا کہ پوری نمازیں دن کے ایک ہی وقت میں رکھ دی جاتی اور لگاتار 1-2 گھنٹے رکھنا پڑتا تو اس میں انسان کے لیے مشقت ہوتی، تو اسی لیے وقتاً فوقتاً، یعنی وقفے وقفے کے ساتھ تھوڑا گیپ کر کے جو ہے نمازیں فرض کی گئی ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے اپنی زندگی کا روٹین، کام کاج، اس کی ذمہ داریاں، مصروفیت بھی ادا کرے اور ساتھ میں نماز کے لیے تھوڑا وقت بھی نکال لے۔ تو اسی لیے ہر نماز کے لیے 10-15 منٹ کا وقت نکال لیتے ہیں۔ اگر ایک ساتھ ایک ہی وقت دن کا یا رات کا رکھا جاتا تو پھر کتنی بڑی مشکل ہوتی۔ مان لیجئے کہ اگر صبح کے وقت میں پوری نمازیں فرض کی جاتی 2 گھنٹے، صبح میں 10 منٹ اٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو 2 گھنٹے کہاں لگا دیتے۔ اگر آخری وقت میں رکھا جاتا، عشاء کے وقت میں، رات میں سونے سے پہلے، تو انسان ویسے بھی تھکا ہوتا ہے تو لگاتار پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔
دن کے درمیانی وقت میں رکھا جاتا تو انسان جو ہے کام کاج میں لگا رہتا ہے، اب پھر سے وہ پاک ہو کر کے آئے اور پھر 2 گھنٹہ لگا رہے، انسان پتہ نہیں کیا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نماز کا ایک وقت متعین کیا ہے، اور اس کے میں بھی وقفہ گیپ رکھا گیا تاکہ آدمی ایک ساتھ عبادت کر کے تھکے بھی نہ، اور جو عبادت کرنا چاہتا ہے وہ وقت کے ساتھ آ کر عبادت بھی کر لے۔ تو انسانوں کا جو خالق ہے، ہمارے خالق اللہ ہے، تو اللہ کو پتہ ہے انسان کی طبیعت، انسان کی فطرت، تو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات بھی فرض کیے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے کہ نمازوں کے اوقات جو فرض کیے گئے ہیں انہی اوقات پر ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات متعین کیے گئے، یہ اوقات آج ہمارے پاس ٹائمنگ کے حساب سے ہے، یعنی ظہر 1 بجے، عصر 4 بجے، تو یہ ٹائمنگ کے حساب سے ہے۔ بہت سارے لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ٹائمنگ نہیں تھی، تو یہ کیا واجب ہے کیا 1 بجے ہی پڑھنا، 4 بجے ہی پڑھنا؟ تو آج ہم ٹائمز کو فالو ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں سورج کے حساب سے، سورج کے طلوع، زوال، غروب، اس لحاظ سے نمازوں کے اوقات متعین کیے گئے۔ تو اصل چیز ٹائمنگ نہیں ہے، یعنی 1 بجے، 4 بجے، 6 بجے، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں نمازیں کس وقت میں پڑھتے تھے؟ سورج کے حساب سے، نکلنے کے، ڈوبنے کے حساب سے، تو وہ اصل ہے۔ تو اس اصل کو سامنے رکھ کے ٹائمنگ فکس کی گئی، تو اسی وجہ سے نمازوں کے کیلنڈر لگائے گئے اوقات نماز کے سلسلے میں، دائمی نقشے اوقات نماز، بلکہ ایسے ہمارے پاس ادھر لگائے ہیں، دکھ رہا ہے آپ کو؟ تو وائٹ جو بورڈ ہے وہ نمازوں کی ٹائمنگ کا ہے، وہ ہر مہینے کے، سال کے 12 مہینوں کے حساب سے کیا ہے وہ پوری ٹائمنگ لگائی گئی ہے۔ تو ایسا تقریباً ہر مسجد میں ایک ٹائمنگ کا بورڈ ہوتا ہے، تو اس میں سب کیا ہے ملا جلا ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، آسان ہے، اس میں کیا مشکل نہیں ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ سورج کے حساب سے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو وقت میں نمازیں ادا کرتے تھے، تو اس حساب سے آج ٹائمنگ سیٹ کی گئی ہے، اور وہ اوقات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی طرف سے نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ کر لگاتار نمازیں پڑھائے، بتائے، نماز کا ایک نماز کا وقت کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے بتاتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1380 ہے، اور یہی حدیث جو ہے ابو داؤد میں بھی ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 407 ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل جبریل فأمنی فصلیت معہ ثم صلیت معہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور میرے امام ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام امام بن کر کے نماز پڑھائی، میرے امام ہوئے، اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر نماز پڑھی لگاتار۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بولے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے امام ہوئے اور انہوں نے مجھے ایک نماز سکھائی، پھر نماز سکھائی۔ حدیث کے الفاظ ہے ثم صلیت معہ۔ صحابی حضرت یہ حدیث کے راوی حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 5 مرتبہ دہرایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے نماز پڑھائے، پھر نماز، مطلب یہ کہ فجر سے لے کے عشاء تک پوری 5 نمازیں جبرائیل علیہ السلام امام بن کر کے نماز پڑھائے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی کو جبرائیل علیہ السلام نماز پڑھائے، یہ نماز کے وقت کو بتانا تھا کہ نماز کا وقت کیا ہے، کون سی نماز کس وقت میں پڑھنا ہے۔ باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو امام بن کر کے پڑھائے۔ تو یہ مسئلہ ضروری سمجھنا ہے کہ نماز کے جو اوقات ہیں، ٹائمنگز، یہ کوئی آپشنبل نہیں ہے کہ آپ کو مرضی ہے آپ کب ملا جب پڑھ لو، بلکہ جبرائیل علیہ السلام اس کی پابندی اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں، کراتے ہیں کہ نماز کا یہ وقت ہے۔ تو چلیے اب اس حساب سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام
کس طریقے سے نماز طریقہ سکھائے، اوقات بتائے، اور پھر اللہ کے نبی صحابہ کرام کو کس طریقے سے نماز کے اوقات بتاتے ہیں۔ یہ تو رہا جبرائیل علیہ السلام کی امامت اللہ کے نبی کے لیے۔ آگے ایک روایت ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی جو ہے نماز کے ایک ایک وقت کا لحاظ کرے، نماز کا اول وقت کیا ہے، آخری وقت کیا ہے، اس حساب سے نماز پڑھے۔ ایک لمبی روایت ہے، میں روایت پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں، اس میں نماز کی پورے وقت اوقات ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہی ہے، حدیث نمبر 1380 پر 8 ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے، سورج ڈھل جاتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے خد کے برابر ہو جائے۔ یہ آخری وقت ہے، ایک شروع کا وقت ہے، ایک آخری وقت ہے۔ پہلے روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بورڈ پر بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ تو ظہر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے زوال کی طرف، اور اس وقت تک رہتا ہے، آخری وقت، جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے خد کے برابر ہو جائے۔ پھر جب آدمی کا سایہ اس کے خد کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس وقت تک رہتا ہے، آخری وقت، جب تک کہ آفتاب مطلب سورج زرد پیلا نہ ہوا ہو۔ پھر سورج غروب ہو تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور مغرب جب تک رہتا ہے یہاں تک کہ شفق غائب نہ ہو، اور جیسے ہی شفق غائب ہو جائے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور پھر وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل، پھر آدھی رات تک عشاء کا وقت رہتا ہے، اور وقت نماز فجر کا طلوع فجر سے لے کر شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ آفتاب سورج نہ نکلے۔ پھر جب آفتاب یعنی سورج نکل آئے تو نماز سے رک جاؤ، اس لیے کہ وہ شیطان کے دونوں سنگوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ صحیح مسلم کی ایک ہی حدیث میں نماز کے پورے اوقات بتائے گئے ہیں۔ صحیح مسلم میں الگ الگ جگہ ہے، ابھی جو میں حدیث پڑھا وہ 1380 پر 8 ہے۔ صحیح مسلم میں ہی 612 حدیث نمبر میں بھی ایسی ہی حدیث تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو ہر نماز کے جو اوقات بتائے گئے، پہلے یہ 5 نمازیں ہیں، نماز ادھر اول وقت ہے، ادھر آخر وقت ہے۔ فجر کا اول وقت کیا ہے؟ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس کو بولتے، چند اصطلاحات آپ یاد رکھنا ہے، اس کو بولتے صبح صادق سے لے کر، صبح صادق بولے تو صادق کا مطلب کیا ہے؟ سچا۔ کاذب کا مطلب جھوٹا۔ فجر کی 2 قسمیں ہیں، ایک صبح کاذب اور ایک ہے صبح صادق۔ صبح کاذب کا مطلب ہے کہ فجر کا وہ وقت جس میں سحری کھانا جائز ہے، نماز پڑھنا منع ہے۔ نماز بولے تو کون سی نماز؟ فجر کی نماز۔ تو سحری کے وقت میں، سحری کا وقت جب تک ہے فجر کی نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، تو اس کو نام دیے کاذب، جھوٹا۔ جھوٹا مطلب فجر کی نماز پڑھنا وہاں منع ہے، تو اسے نام دیے صبح کاذب بول کے، کہ وہاں نماز پڑھنا منع ہے، سحری کھانا درست ہے۔ اور جب صبح صادق شروع ہو جائے، سحری کھانا منع ہے، نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی کہ نماز کا وہ وقت ہے۔ تو یہ فجر کی قسم ہے، صبح صادق۔ جیسے آج کل تقریباً 5:30 پر 1:30 پر 2 کو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو یہ صبح صادق ہے، ٹھیک ہے۔ آخری وقت کب تک رہتا ہے صبح کا، فجر کا؟ بولے ہاں، اس کی اصطلاح کیا ہے؟ طلوع شمس بولے تو سورج نکلنے تک۔ تو اول سٹارٹنگ ٹائم کیا ہے؟ اول وقت بولے تو سٹارٹنگ ٹائم ہے، پہلا وقت۔ آخری وقت بولے تو اینڈنگ ٹائم ہے۔ تو فجر کا شروع کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق ہے۔ آخری وقت طلوع شمس، یعنی سورج نکلنے سے پہلے مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی غفلت کی نیند سو گیا اور طلوع شمس سورج نکلنے سے اگر 5-10 منٹ پہلے بھی اٹھ جاتا ہے تو فجر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ
ظہر کا وقت، ظہر کا وقت اول وقت کیا ہے؟ اسے بولتے زوال آفتاب. کیا ہے؟ زوال آفتاب بولے تو کیا؟ سورج. آفتاب کس کو بولتے؟ سورج کو بولتے. زوال آفتاب بولے تو سورج کا ڈھلنا. دیکھیے سمجھیں کہ یہ زمین ہے، یہ زمین ہے، سورج نکلتا ہے مشرق سے، نکل کے مغرب میں غروب ہوا. تو سورج نکلنے ڈوبنے میں 3 پوائنٹس یاد رکھنا ہے آپ. ایک یہ طلوع کا، اور ایک غروب ڈوبنے کا، اور ایک یہ ہے زوال کا. سورج کے 3 اوقات ہیں، 3 پوائنٹس. سورج طلوع ہوتے وقت، زوال کا وقت، زوال یہ غروب کا وقت. ٹھیک ہے. زوال بولے تو کیا ہے؟ زوال کا معنی آتا ہے ڈھلنا. زوال کس کو بولتے ہیں؟ سورج عین درمیان میں رہنا، عین درمیان میں رہ کے، یہ تو نکل رہا ہے یہاں سے طلوع، یہ طلوع ہے، یہ غروب ہے، اور یہ زوال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. طلوع ہوا، برابر درمیان میں ہے آپ کے سر کے برابر، اور اس کے بعد جدھر ڈوبتا ہے غروب اس کی طرف ڈھلنا شروع ہونا. تو یہ جیسے ہی ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں زوال. تو ظہر کا سٹارٹنگ ٹائم کیا ہے؟ سورج بیچ میں رہ کے جیسے ہی ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت کیا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے. تو زوال آفتاب بولے تو کیا؟ یہ کہ سورج عین درمیان میں سے ڈوبنے کی طرف، جب مغرب میں جہاں ڈوبتا ہے اس کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس طرف میں، تو ظہر کا وقت کیا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے. یہ ظہر کا یہ جو وقت ہے کون سا ہے؟ اول وقت، پہلا وقت ہے. آخری وقت کیا ہے؟ آخری وقت ہے آخری وقت ہے سایہ ایک خد کے برابر ہونا. سایہ ایک خد کے برابر ہونا بولے تو کیا؟ ایک انسان کا سایہ اس کے خد کے برابر ہونا. جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک میدان میں گئے، بولو سمجھانے واسطے بول رہا ہوں آپ کو، ایک میدان میں گئے تو ایک خد کے برابر سایہ کیسے ہوتا ہے اس کو پہچاننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی میدان میں ایک لکڑی کو ایسے گاڑ دینا ہے، لکڑی گاڑے، ٹھیک ہے. سورج جب نکلتا ہے تو اس کا سایہ کدھر پڑتا ہے؟ ادھر پڑتا ہے. ہاں برابر، سایہ ادھر پڑتا ہے. ٹھیک ہے. سورج بیچ میں آیا، بیچ میں آیا، بیچ میں آ کے ڈھلنا شروع ہوا تو ظہر کا وقت شروع ہوا. آخری وقت کیا ہے؟ ڈھل ڈھل ڈھل، اتنا ڈھلنا کہ اس کا سایہ کدھر پڑنا؟ ادھر پڑنا. یہ خد کے برابر بولتے ہو، یہ کتنا ہائٹ ہے، کتنی لمبائی میں ہے، تو اس کے خد کے برابر سایہ پڑنا شروع ہونا. تو ایک ہی بار میں شروع ہو جاتا ہے سایہ؟ نہیں، ٹائم لگتا ہے، ہلکا ذرا 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 بنتے. تو آخری وقت کیا ہے؟ خد اس کے برابر جو ہے وہ سایہ ہو جانا. جیسے ہی برابر ہو گیا تو مطلب کیا؟ ظہر کا وقت ختم ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو یہ ظہر کا اول وقت ہے. اول وقت مطلب پہلا وقت. زوال آفتاب، زوال آفتاب مطلب سورج درمیان میں رہ کے ڈھلنا شروع ہو تو زوال آفتاب ہے، اور وہ ظہر کا پہلا شروع کا وقت ہے. آخری وقت کیا ہے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے. جب برابر ہو گیا تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا. ظہر کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو عصر کا وقت ٹائم. تو اس کو یہاں لے کے آ جانا، برابر ہونا. جب برابر ہونے تک ٹائم ہے آپ کو ظہر کا، ایک آدھا برابر ہو گیا تو مطلب یہ کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا ہے عصر کا. ہاں تو بس ہاں اتنا لکھ لیں، سایہ اتنا یاد رکھ لو. ٹھیک ہے. یہ عصر کا شروع کا وقت ہے. آخری وقت، آخری وقت کیا ہے؟ سورج ڈوبنے سے پہلے
سورج کے اندر جو ہے پیلا پن رہتا ہے، زردی بولتے ہیں، زردی. حدیث میں ابھی سنے آپ، سورج زرد ہونے تک، معلوم تصفر الشمس، سورج زرد ہونے تک. تو سورج کی رنگت جو ہے بدلتی ہے، تو سورج پیلا پڑنے تک، تو اس وقت تک جو ہے عصر کا وقت رہتا ہے. عصر کے دو اوقات ہے، عصر کے دو اوقات. ایک وقت ہے رخصت کا، ایک وقت ہے مجبوری کا. لوگ مجبوری کے وقت کو اصل وقت بنا لیے، سمجھ رہے ہیں؟ رخصت کا وقت بولے تو ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو عصر کا وقت کیا ہے؟ شروع ہوتا ہے. آخری وقت کب تک ہے؟ جب تک کہ سورج کیا ہے؟ زرد ہونا، سورج زرد ہونے تک. یہ عصر کا اصلی وقت ہے، یعنی کہ رخصت کا وقت. مجبوری کا وقت مطلب لاسٹ، اگر کوئی آدمی کسی مجبوری میں پھنسا یا کوئی مجبوری اس کے لیے رہے تو اس کے لیے بولتے کیا ہے؟ غروب آفتاب، یعنی کہ سورج ڈوبنے تک. عصر کا آخری وقت کون سا ہے؟ ہاں، لوگ کیا بولتے ہیں عصر کا آخری وقت؟ کیا بولتے ہیں؟ سورج غروب آفتاب بولتے، تو سورج ڈوبنے تک بولتے ہیں. تو سورج ڈوبنے تک نہیں ہے، اصل جو وقت ہے وہ وقت کیا ہے؟ سورج زرد ہونے تک، زرد ہونے تک پڑھ لینا ہے. اگر وہ وقت میں نہیں پڑھ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، آپ اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آخری وقت ایک دم مجبوری کا وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب کا. اس کی دلیل کیا ہے میں آگے کتاب میں سمجھاتا ہوں، ابھی آپ کو یاد رکھنے کے لیے اس میں. ٹھیک ہے؟ تو یہ دو اوقات کو آپ کیسے سمجھنا؟ ایک ہے یہ وقت کیا ہے؟ رخصت کا، اور یہ مجبوری کا. پوری جماعت کدھر جا رہی ہے؟ مجبوری کی طرف ہی جا رہی ہے. کب پڑھتے ہیں سر؟ سورج ڈوبنے سے پہلے. سورج ڈوبنے سے پہلے کس نے بتایا؟ سورج ڈوبنے سے پہلے نہیں، سورج زرد ہونے تک ہے. ٹھیک ہے؟ یہ عصر کا وقت ہے. ہر چیز کا سایہ اس کے برابر جیسے ہی ہو جاتا ہے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. آخری وقت کیا ہے؟ سورج زرد ہونے تک، مجبوری کا وقت ہے غروب آفتاب، سورج ڈوبنے تک. جیسے ہی سورج ڈوب گیا مغرب کا وقت شروع ہو گیا. وہی سورج کا ڈوبنا، مغرب کا وقت. سورج جیسے ہی ڈوب گیا مغرب کا وقت کیا ہے؟ شروع ہوا. مغرب کا آخری وقت کیا ہے؟ مغرب کا آخری وقت کیا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے سورج کی پرچھائیاں بولے تو لینیں، اس کی کچھ روشنی جسے بولتے ہیں شفق رہتی ہے تھوڑا سا، تو وہ روشنی باقی رہے تک مغرب کا وقت رہتا ہے. جیسے وہ روشنی ختم ہو کے اندھیرا شروع ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے. سب سے شارٹ ٹائم مغرب کا رہتا ہے، سورج ڈوبنے سے لے کر شفق تک بولتے ہیں اس کو. شفق بولے تو وہی سرخی، کہ وہ روشنی جو سورج، سمجھ رہے نا، سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے ڈوبتے ڈوبتے تھوڑی روشنی چھوڑ کے آتا ہے، تو ڈوبتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. کب تک رہتا ہے؟ جب تک وہ روشنی جو چھوٹی ہوئی ہے وہ روشنی جب تک ہے مغرب کا وقت ہے. جیسے ہی وہ روشنی اتنی بھی ختم ہو گئی تو مطلب یہ کہ مغرب کا وقت بھی ختم ہو گیا. اور جیسے ہی یہ بچی کچی روشنی ختم ہو جاتی ہے پھر کیا شروع ہوتا ہے؟ اندھیرا شروع ہوتا ہے. تو رات کا وقت کیا ہے؟ اندھیرا ہونے سے. یہ سمجھ گئے نا آپ؟ ہاں. چلیے یہاں ایک بات اب تک سمجھ لیجیے، پھر تفصیل سے میں آگے سمجھاتا ہوں. یہ جو 3 پوائنٹس ہیں یہ 3 ہی وہ اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سورج طلوع ہوتے وقت نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. سورج غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا؟ نہیں پڑھنا. ویسے ہی زوال کے وقت میں بھی نہیں پڑھنا ہے. برابر جب برابر ہے، ڈھلنے لگا تو کوئی بات نہیں. تو یہی وہ 3 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے. کیوں نماز پڑھنا منع ہے؟ اللہ ابھی ایک حدیث سنے آخری میں کہ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، جب سورج طلوع ہو تو نماز نہ پڑھو، رک جاؤ، کیونکہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ سے طلوع ہوتا ہے، تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو عشاء کا اول وقت کیا ہے؟
अंधेरा शुरू होना, अंधेरा शुरू हुआ तो वक्त शुरू होता है ईशान का। आखिरी वक्त क्या है ईशान का? आधी रात तक। आधी रात तक ईशान का वक्त है। अव्वल वक्त तो क्या है ईशान का? जैसे ही ये शफक जो है गायब हो जाती है, अंधेरा शुरू हो जाता है, तो ईशान का वक्त क्या है? शुरू होता है। और आखिरी वक्त क्या है? आधी रात तक। ये 5 नमाजों के टाइमिंग्स है। समझ रहे हैं? समझ में आया? एक बार फिर देखो, उसके बाद सवाल का मौका देंगे। फजर का वक्त शुरू होता है सुबह सादिक से, आखिरी वक्त है तुलुए शम्स यानी सूरज निकलने तक। जोहर का अव्वल वक्त है जवाल आफ्ताब, आफ्ताब ढलना शुरू होता है उस वक्त से। आखिरी वक्त है हर चीज़ का साया एक खद के बराबर, उसके खद के बराबर होने तक। और जैसे ही खद के बराबर हो गया तो असर का वक्त शुरू हो गया। आखिरी वक्त क्या है? असल वक्त सूरज का जर्द होने तक, रुखसती वक्त। मजबूरी का वक्त क्या है? गुरूब आफ्ताब। मगरिब का अव्वल वक्त है सूरज का डूबना, जैसे ही सूरज डूब गया मगरिब का वक्त शुरू हो गया। आखिरी वक्त क्या है? शफक। ईशान का अव्वल वक्त है अंधेरा शुरू होने से, और आखिरी वक्त क्या है? आधी रात तक। तो नमाज की ये पूरी टाइमिंग जो है इससे जुड़ी हुई है। सूरज के निकलने, जवाल, डूबने, शफक उसकी रोशनी छोड़ने में लगी हुई है। तो मतलब ये कि पर्टिकुलर से टाइमिंग असल नहीं है। टाइमिंग मतलब 1 बजे, 4 बजे, 5 बजे, वो टाइमिंग असल चीज़ है ये। तो उस हिसाब से मतलब सूरज कब कब डूबता है तो टाइमिंग रखी गई, तो वो टाइमिंग के हिसाब से फॉलो होते हैं। कभी 12:30 भी होता है, कभी 12:45, कभी 1, कभी 1:15, अलग अलग होता है। तो टाइमिंग से बढ़कर क्या है? असल चीज़ है नमाजों के ये अवकात जो हदीसों में बताए गए। समझ में आया? चले, सवाल है तो पूछिए, आगे बढ़ेंगे। फिर थोड़ा वक्त ले लें वक्फा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। ये जो अवकात है अव्वल वक्त आखिरी, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, तो वही 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 हिकमत बताई गई है। हाँ, वही वही हिकमत बताई गई है कि उस वक्त इबादत जो है दरअसल शैतान की इबादत होती है। बल्कि जी हाँ, आधी रात बोले तो 12 नहीं बोल सकते हम लोगों। आधी रात का हिसाब कैसे है? ये अंधेरा शुरू हुआ, अंधेरा शुरू हुआ, ये अव्वल वक्त है। आखिरी वक्त आधी रात का मतलब क्या है? शफक गायब हुई, यानी कि अंधेरा शुरू हुआ। समझो कि अंधेरा 6 बजे शुरू हो रहा, ठीक है? फजर कब हो रही है? 6 बजे कहाँ हो रही है? 5:30 को हो रही है। हाँ, 5:30 को रख लें। तो इसके इसके आखिरी में दरमियान का वक्त क्या होता है? कितना होता है आखिरी वक्त, दरमियान का वक्त? कि इधर भी आधा वक्त रहना, इधर भी आधा वक्त रहना। तो लगभग 11:30, कभी 12, मतलब वो रात, दिन रात के हिसाब से, रात लंबी है छोटी है वो हिसाब से। कभी 11:30, कभी 11 तक भी आता है शुरू के वक्त में, कभी 12:30 भी पार होता है। तो अलग अलग वक्त है, यानी कि टाइम असल नहीं है, वो हिसाब कैसा रहता है ऐसा। सूरज डूबने से लेकर वक्त शुरू करेंगे, और फिर फजर की नमाज कब पढ़ रहे हैं, तो वो दोनों टाइमिंग्स लिखना, लिख के दो तरफ आधा आधा टाइम बांटे तो कौन सा टाइम आता है कि वो टाइम रहता है आधी रात बोले तो 12 नहीं है, ये असल ये है। हाँ जी।
چلیے عصر کی نماز کے بارے میں سوال ہوا اور وہ بھی سمجھانا بھی تھا کہ یہ جو لکھے ہیں عصر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ آخری وقت سورج زرد ہونے تک اصل ہے، جبکہ مجبوری کا وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب۔ اس کی دلیل پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جسے امام مسلم نے ہی روایت کیا ہے، حدیث نمبر 612 وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت صلاۃ العصر ما لم تصفر الشمس، نماز عصر کا آخری وقت سورج کی رنگت زرد ہونے تک رہتا ہے۔ برابر ہے؟ کب تک؟ سورج۔ تو یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے اصل وقت بول کے ہے دو الگ الگ، تو اس کی دلیل ہے کہ سورج زرد ہونے تک ہی عصر کی نماز کا وقت ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں پڑھا، مجبور ہے وہ، یا مطلب سمجھیں کہ کوئی کسی بیماری کی وجہ سے کچھ تکلیف میں تھا تو اس کے لیے مجبوری کا وقت ہے، اور اس کے لیے تو وہ تو دلیل ہے من ادرک من العصر رکعتا قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، جس نے نماز عصر کی ایک رکعت بھی غروب آفتاب سے پہلے حاصل کر لی تو انشاءاللہ اس نے نماز حاصل کر لی۔ تو یہ کیا ہے؟ غروب آفتاب۔ تو اللہ کے نبی حدیث میں یہ بھی بولیں یہ بھی بولیں، تو مطلب کیا ہے کہ اصل وقت یہاں تک ہے۔ اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی کسی کام میں مجبوری کی وجہ سے یا نہیں نکل سکا تو آخری میں اگر ان سورج ڈوبنے سے پہلے اگر ایک رکعت بھی پڑھ لیتا ہے ٹائمنگ کے اندر تو اس کی وہ نماز ہو جاتی ہے۔ تو مطلب معلوم ہوا کہ یہ نماز کا ایک دم آخری وقت اصل یہ ہے اور مجبوری کی وجہ سے یہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر نماز کو یہ وقت میں بھی پڑھے ہیں اور یہ وقت میں پڑھے ہیں۔ سمجھیں، پہلے میں یہ مسئلہ کیوں بتا رہا ہوں کہ اول وقت یا آخری وقت کی جو بات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے۔ واقعہ ہے طویل لمبا، میں مختصر بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں نمازوں کے اوقات ٹائمنگز جاننا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو اللہ کے نبی بولے کہ تم میرے ساتھ 2 دن رہو، میرے ساتھ 2 دن رہو۔ پہلے دن اللہ کے نبی ہر نماز اول وقت میں پڑھائے، شروع کے وقت میں، اور دوسرے دن اللہ کے نبی ہر نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھائے، آخری وقت میں۔ پھر دوسرے دن ختم ہوتے وقت اللہ کے نبی پوچھے صحابہ کرام سے کہ وہ سائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام بولے کہ یہاں ہے۔ پھر لا کر کے پیش کرے تو اللہ کے نبی بتائے وقت صلاتکم ما بین ہاتین، اللہ کے نبی بولے کہ تمہاری نمازوں کا وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے، مطلب اول وقت آخری وقت اس کے بیچ میں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسا پڑھے ہیں۔ چلے ایک حدیث مل گئی، دیکھیں یہ حدیث جو ہے ابھی جو پڑھا حضرت بریدہ کی، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1390 پر ایک ہے۔ یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے، وہاں بھی یہی صحابی سے ہے۔ ترمذی میں حدیث نمبر 150 پر 2 میں یہی حدیث حضرت ابو بریدہ صحابی سے ہے۔ پھر بھی ایک بار حدیث آپ سن لیں۔ حضرت بریدہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نماز کے اوقات بتائیں، تو آپ نے فرمایا تم 2 روز ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر جب آفتاب ڈھل گیا، بولے تو زوال آفتاب ڈھل گیا تو بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی، پھر عصر کی نماز پڑھی اور سورج بلند سفید تھا، پھر جب اقامت کہی، تو جب ہر ایک نماز کے اول وقت آخری وقت میں پڑھے، تو یہ حدیث کا خلاصہ۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 2 اوقات نماز کے سلسلے میں ثابت ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگ ابھی جیسے سوال ہوا یا ہم دیکھتے کہ لوگاں جو ہے 2 نمازوں کے لیے خاص کر کے، ایک فجر میں، دوسرا عصر میں۔ فجر میں کیا ہے ایک دم روشنی ہوئے تک پڑھتے ہیں، اور دوسرا ہے عصر میں ایک دم آخری وقت میں پڑھتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ یہ بھی تو ٹائمنگ ہے، خود اللہ کے نبی پڑھے، تو جب اللہ کے نبی پڑھے بولے کہ یہ نمازوں کا وقت تمہارا یہی ہے تو پھر ہم کو پڑھنا کیوں منع ہے؟ دیکھیے یہ ایک ہے دین کے اندر کون سی عبادت کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، رسول ہونے کی حیثیت سے آخری وقت اور اول کا وقت دونوں بتانا آپ پر ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، بتانا ضروری تھا۔ اور دوسرا ہے کہ خود اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا، اللہ کے نبی کا زندگی بھر کا عمل کیا تھا۔
اگر اللہ کے نبی کا زندگی بھر کا ہم عمل دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی حدیث ترمذی میں ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے. ابو داؤد میں حدیث نمبر 360 پر 2 ہے. حضرت ام فروہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل عبادتوں میں، نیکیوں میں کون سا عمل افضل ہے، سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لأول وقتها. کیا بولے؟ الصلاۃ، بولو الصلاۃ لأول وقتها، کہ اول وقت میں نماز ادا کرنا، اول وقت میں نماز ادا کرنا. ایک ہے کہ دین سکھانے کے لیے اللہ کے نبی سٹارٹنگ ٹائم اور اینڈنگ ٹائم بولے. دوسرا ہے کہ خود اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا، اللہ کے نبی کی نصیحت کیا تھی. اللہ کے نبی کی نصیحت یہ تھی کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ جب نماز شروع ہو تو نماز کے اول وقت میں پڑھو، اس کے شروع میں وقت میں پڑھو. الصلاۃ، حدیث کے الفاظ یاد کر لو، الصلاۃ لأول وقتها. جو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں سورج ڈوبنے تک ہے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز تو کر دیے ہیں، ایسے بہانے کر دیے ہیں نمازوں کے بارے میں، ہیرا پھیری. جسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں صبح صادق میں آنے، جب اندھیرا ہے تو اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنا، یہ اول وقت ہے اور یہی اصل وقت ہے. اتنا اندھیرا صحابیات کہتی ہیں لا یعرفن بغلس، کہ اللہ کے نبی فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھاتے تھے، اور ہم نماز فجر کی نماز پڑھ کے جب باہر جاتے تھے تو اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہمارے لوگاں کیا نکال لیے؟ پورے حدیثاں چھوڑ ڈال کو خالی اندھیرا نکال لیا. سمپل کام کیا ہے؟ لیٹا من کر ڈالنا. مسجد میں لیٹا من کر ڈالو تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم اندھیرا، اور سمجھ لو کہ واہ شیطان بھی شرماتا ہے، ارے میرے سے چالاک ہے لوگ ہیں تو. اور ہماری مسجدوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے، تو کون سا اندھیرا تھا؟ وہ آسمان کا تھا، لائٹ کا نہیں تھا. تو لوگ ایسے بہانے ایسے ڈھونڈتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے. حدیث صاف ہے کہ الصلاۃ لأول وقتها، ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے اول وقت آخری وقت بتائے، لیکن افضل عمل خود اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا کہ اللہ کے نبی نماز کو اول وقت میں پڑھتے تھے. یہاں تک کہ صحابہ کرام عورتیں بھی گواہی دیتی ہیں، جو عورتیں اللہ کے نبی کے زمانے میں فجر کی نماز پڑھتی تھی مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پردے میں رہ کر، تو وہ گواہی دیتی ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ لیکن لوگ کیا ہے، نہیں، لوگوں کو یہ حدیثوں سے تعلق نہیں، تو اپنے مطلب کی بات نکال لی، غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسری حدیث کیا ثابت ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ، یہ حدیث بہت اہم ہے. دیکھیے حضرت ابو ذر سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ابو ذر کو جو ہے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ذر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حکما آئیں گے، ایسے بڑے لوگ تم پر حکمرانی کریں گے، حکومت میں آئیں گے، جو نمازوں کو یا تو فوت کر دیں گے، فوت کرنا بولے تو نمازوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی مسلمانوں کے بڑے ہوں گے، حکمران ہوں گے، لیکن نمازوں کی فکر ہی نہیں ہوگی، نمازوں کو ضائع کریں گے یا نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر کے ادا کریں گے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ ایسے موقع پر ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرو، نماز کو وقت میں ادا کرو. یہ اللہ کے یعنی کہ اللہ کے نبی کو خود معلوم تھا کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ، ایسے امیر، ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو یا تو ضائع کر دیں گے یا تو ٹائم چھوڑ کے آخری میں پڑھیں گے. تو امیر کی اطاعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر نماز کو چھوڑ رہا ہے تو اس کی اطاعت میں نماز کو چھوڑ دیں، اگر وہ آخری وقت میں پڑھ رہا ہے تو آخر نہیں، بلکہ کیا ہے کہ آپ جو ہے نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھ لیں. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید سے حضرت ابو ذر کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایسے حکمران آ بھی گئے تو پھر تمہیں نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا ہے. تو یہ دو حدیثیں بہت اہم حدیثیں ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنے کا حکم دیے، ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنے کا حکم دیے. یہاں تک کہ عشاء کو بھی اگر لوگ جمع ہونے میں تاخیر کرتے تھے تو تاخیر سے پڑھنا اللہ کے نبی کرتے تھے، لیکن جب لوگ ایک جمع ہو جاتے تھے شروع میں ہی تو اللہ کے نبی عشاء بھی اول وقت میں پڑھا دیتے تھے.
لوگ کیا ہے وہی اپنا مطلب ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، اپنی سیٹنگ ہے، اپنا فائدہ ہے. دیکھو ہنسی کا بات ہے معلوم، فجر کی نماز کب پڑھتے لوگ؟ آخری وقت میں، آخری وقت میں، ایک دم آخری وقت میں نکلے تک. عشاء کب پڑھتے ہیں بولا وہ؟ 7:10 کو آواز شروع ہوتی ہے تمہارے کو، 7:10 7:15 کو آوازیں شروع ہوتی ہے. تو مطلب کیا ہے، جلدی پڑھ لو. کیوں پتا ہے؟ اکثر میں کھیڑے گاؤں کے اندر دیکھا کہ عشاء کی نماز بہت جلد پڑھ لیتے ہیں. کیا بولتے پورے کھیت کاما رہتے ہیں تو سیٹنگ کر لیے ہیں سب، گاؤں کے بڑے مل کے سب بنا لیے ہیں کہ بھائی نماز کی ٹائمنگ ہمارے حساب سے سیٹ کرنا ہے، کھا کے جلدی جا کے سو جانا بول کے. اور کیسا سونا، اٹھ کے لاسٹ میں بھی ٹائم رہا تو آ کے پڑھ لینا فجر میں. اب عصر بھی کھیتاں سے تک دیری ہوتی ہے، لیٹ ہوتا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، عصر ایسا بنانا، رمضان رہا تو ایک آدھا عصر پڑھ لیتے مغرب ٹائم ہوا نا، نہیں عصر پڑھ کے تھوڑا ذکر کر لیتے مغرب کے ٹائم آتا ہے، 5:30 ہوا تو کیا ہے. تو کیا یہ سب انسانوں کی سیٹنگ سے، انسان جو ہے اپنی فرصت کے حساب سے بنا ہے، تو غلط، بہت خلاف سنت ہے. تو یہ جو نمازوں کے جو ٹائمنگس ہے اور جس حساب سے مطلب مسجد میں اہتمام ہو رہا ہے ہماری اس مسجد میں، تو لوگ بولتے ہیں نماز پہلے پڑھ لیتے بولتے اذان پہلے دیالتے، پہلے دیتی ہیں یا وقت پہ دیتی ہیں؟ بولو، ٹائم شروع ہونے سے پہلے دیتی ہیں یا ٹائم شروع ہونے کے بعد اول وقت میں دیتی ہیں؟ اول وقت میں. یہ غلط فہمی ہے، پہلے دے ڈالتی بولو. پہلے کیسے دیتی ہیں بھائی اذان ہو؟ نماز پہلے کیسا پڑھ لیتی ہیں؟ اول وقت ہے تو اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے دوسروں کو کیا بتانا ہے کہ دوسرے غلطی پر ہیں، اور یہ بولنا کہ ظہر کی نماز ابھی تو تھوڑا بہتر ہے، لوگ دیکھ کے شروع کر دیے ہیں. ابھی ہمارے پاس 1:45 ذرا مسجد میں، تو اب اس سے پہلے بھی ہے، دیکھ کے وہ کیا ہے سہولت ہے. لیکن قسم کھا لیے کوئی سا ٹائم بدلے تو بھی عصر کا نہیں بدلاتے، نہیں عصر کا ہرگز نہیں بدلیں گے. تو آپ عشاء پڑھ رہے نا 7:15 کو اذان دے رہے ہیں، عصر بھی 3:30 کو دیکھیں گے. نہیں مولانا وہاں نہیں ہوتا، ہمارے کو مسجد کے لوگ مارتے ہیں. تو یہ سیٹنگ کیا ہے، انسان اپنے حساب سے مسجد کے متولیاں ٹرسٹیاں سے بیٹھ کے سیٹ کر لیے ہیں. تو ایک عصر کا وقت ہے اور فجر کا وقت بھی، فجر کا وقت پھر بھی تھوڑا بہتر ہے، ذرا مسجدہ میں دینا شروع کر دیے ہیں. ایک افسوس کی بات کیا ہوتی معلوم، ذرا لوگ ہمارے سے پہلے دینا بول کے وقت ہونے سے پہلے دیتے ہیں. جیسے ہماری مسجد میں اذان کا وقت ہے فجر کا، ابھی 5:30 ہے اذان کا وقت. تو اصل وقت شروع ہوتا ہے 5:30 کو، 5:30 کو شروع ہوتا ہے، تو 1-2 منٹ ہے، اس کے بعد اذان دیتے ہیں ہم. ذرا لگا نہیں ان سے پہلے دینا ہوگا، 5:25 کو دے رہی ہیں، تو 5:25 کو وقت شروع ہو رہا اذان کا، یعنی کہ نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہو رہا، تو پھر کیوں دے رہی؟ ضد. نہیں ان سے پہلے ہماری اذان آنا سننا، نہیں تو لوگ ان کی پہچان ہو جاتی ہے، کان سے آواز مبارک، ہاں تو نہیں اس سے پہلے. یہ بہت ہم دیکھے، کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ بس پہلے دے دینا بلکہ وقت شروع ہونے سے پہلے دے دے رہے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا. اور عشاء میں بھی، عشاء میں اب نہیں بلکہ تقریباً میں 25 دن ایک مہینہ ہوا، 7:10 کو شروع ہو رہی ہے اذان، 7:10 کو شروع ہو گئی اذان. تعجب ہوا کہ مجھے پہلے ڈاؤٹ ہوا کہ پتہ نہیں شاید کون تو موبائل میں اذان لگایا ہوں گا بول کے، لگاتار 3-4 دن مسجد میں سن رہے ہیں کہ نہیں اذان کی آواز کہیں سے آ رہی ہے. تو کیا ہے یہ اس میں ضد جماعت کا مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. اس میں مسئلہ صاف ہے کہ اللہ کے نبی اول وقت بتائے ہیں، آخری وقت بتائے ہیں، تو اس حساب سے آپ کو فالو ہونا ہے. ٹائمنگ کیا ہے، یہ حساب کو دیکھ کر کے آپ کو نمازوں کی وہ جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ دیتے ہیں. تو اصل چیز ہے یہ اول وقت، تو اول وقت میں ہی نماز ادا کرنا. یہ 2 حدیثیں میں آپ کو بھی بیان کیا، ورنہ اور بھی حدیثیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، کوئی ضرورت ہو، کسی کام میں پڑ گئے، پھنس گئے، تو وہ آخری وقت میں بھی آپ ادا کر لیں گے تو آپ کی نماز ہوگی. لیکن پابندی ہمیشہ جو عمل ہونا، وہ عمل کیا ہے؟ اول وقت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے کچھ سوال ہے تو پوچھیں. سفر کا مسئلہ ہے، سفر میں تو ویسے ہی رخصت ہے کہ آپ نمازیں قصر کر سکتے ہیں، 4 نمازوں کو 2 نمازیں پڑھ لیے، یا نمازوں کو ملانے کا کام ہے، تو سفر میں ویسے رخصتیں ہیں. یہ جو عشاء کا وقت ہے، اگر جماعت کے ساتھ اہتمام ہو رہا ہے تو آپ یہی وقت میں پڑھ لیں گے نماز. اگر آپ سفر میں ہیں، شروع وقت میں ادا نہیں کر سکے، تو ظاہر سی بات ہے آدھی رات تک وقت رہتا ہے، آپ تو پڑھ سکتے ہیں.
आधी रात के बाद, वही यहाँ भी आधी रात के बाद है बोले तो मजबूरी, जैसे यहाँ मजबूरी का ये जो वक्त है, तो वैसे ही बाज़ अहले इल्म ने बताया है कि अगर कोई आदमी जो है यानी कि समझो कि शुरू के वक्त में ही सो गया या सफ़र में इतना मशगूल हुआ कि उसे नमाज के लिए जगह या मौका या मुनासिब वो चीज़ नहीं मिल सकी, तो फिर जो है उसके बाद भी पढ़ सकता है, गुंजाइश वो मजबूरी में। लेकिन असल पाबंदी के हिसाब से जाएंगे तो अव्वल वक्त आखिरी वक्त यही है। तो यहाँ जैसे था असर में सूरज जर्द होने तक वही असल वक्त है, बाकी मजबूरी का वक्त क्या है, गुरूब आफ्ताब, तो वैसे ही है। हाँ, तो वही असर और मगरिब के बीच में नमाज नहीं पढ़ना, मतलब सूरज डूबना। ये सूरज डूबने के वक्त, अभी जो मैं जो 3 पॉइंट्स बताया सूरज के, तो वही सूरज डूबने के वक्त, वो वक्त वैसे ही रहे जैसे हमारे पास जो है जवाल का वक्त रहता है। अभी नहीं, फजर में दिखाता है आपको, हाँ दिए हैं, देखो इसमें दिए हैं। अभी फजर नॉर्मल से फजर में भी दिखाता है। फजर में क्या होता है बोले तो 5:50 और 5 को जमात का वक्त है, ठीक है, तो लगभग समझो कि 6:40 ऐसा, तो 6:40 को तुलुए आफ्ताब हुआ तो 10 मिनट छोड़ देते, 10-15 मिनट छोड़ना है। तो वो छोड़ना क्यों है, सूरज निकलने की टाइमिंग। तो वैसे ही गुरूब के मौके पर भी, गुरूब तो ऐसे ये वक्त जैसे जवाल का है, जवाल के वक्त में नमाज पढ़ना मना है। तो जवाल की टाइमिंग क्या है नंदयाल के हिसाब से, 12-20 पढ़ दो, तो वो टाइम पे नमाज पढ़ना मना है। तो वो टाइम कितना बोले तो वैसे 10-15 मिनट छोड़ देना। अब 10-15 मिनट छोड़ दिए तो आप 12:30 समझो। अजान कब है, 12:40 पर 5 है, तो वक्त से पहले है या वक्त के बाद है, वक्त शुरू होते अव्वल वक्त है। तो ये फर्क है, समझ में है आपको। तो सूरज तुलू होते वक्त, सूरज डूबते वक्त, सूरज दरमियान में है तो नमाज नहीं पढ़ना। तो सूरज दरमियान में है तो उसे बोलते क्या, जवाल, वही जवाल यहाँ लिखेंगे देखो तुम्हारे को, वही जवाल। तो जवाल की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग पे नमाज नहीं पढ़ना है। तो वो टाइमिंग पे नमाज नहीं पढ़ना बोले तो मतलब 10-15 मिनट छोड़ देना है, 10-15 मिनट छोड़ के नमाज पढ़ना है। तो इशराक में भी वैसे ही करते हैं ना, फजर में सूरज निकलते वक्त जो है 15 मिनट छोड़ देते, बाद में जो है नमाज पढ़ते हैं। तो वैसे ही सेम, एक 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 आगे आगे इंशाल्लाह तफसील से समझाएंगे। खसर की नमाज के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो तफसील से आता है खसर की नमाज कब करना, वक्त क्या है, इंशाल्लाह आगे आगे वो भी आगे। अभी जो ये मसाइल है, तो वही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए आखिरी वक्त पढ़ने में क्या हर्ज है बोले तो अल्लाह के नबी नबी बनने की हैसियत से बताए कि अव्वल वक्त नमाज का आखिरी वक्त यानी कि कोई आदमी मजबूर है या सो गया तो उसके लिए आखिरी वक्त है बोल के, एक है बताना, दूसरा है खुद अल्लाह के नबी का अमल, जिंदगी भर का अमल, और दूसरों को नसीहत। वो क्या थी, तो मसला क्या है कि आप किस चीज़ को लेते हैं, अल्लाह के नबी का असल हुक्म असल अमल को लेते हैं या मजबूरी के अमल को लेते हैं। अगर आप मजबूरी का अमल लेके उसी को सुन्नत बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो एक है जायज़, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमेशा की सुन्नत क्या है, बैठ करके पेशाब करते थे, लेकिन मजबूरी की वजह से क्या करे, पिछले इतवार को बोला कि एक जगह घूड़ था, गंदगी थी, तो अल्लाह के नबी खड़े होकर के, अब कौन तो भी हदीस लोग ने दलील खड़े होकर करी, मैं भी कर दूं बोले तो क्या बोलते हैं आप उसे, तो वैसे ही सेम। तो नबी होने की हैसियत से अल्लाह के नबी बताए आखिरी वक्त यह है बोल के, लेकिन खुद अल्लाह के नबी का हमेशा का अमल क्या था, यही कि बैठ करके पीना। इजाजत गुंजाइश तो दिए खड़े होकर एक बार, लेकिन वो गुंजाइश को तुम्हें असल सुन्नत बना लिए तो जी जी सिर्फ सिखाने के लिए, बताने के लिए, जमात के साथ नहीं है, जमात के साथ हरगिज नहीं, बताने के लिए सिर्फ। हाँ, तो वही तो मसला है जमात के साथ, और हमेशा सुन्नत के खिलाफ आखिरी वक्त में पढ़ के फिर उसे सुन्नत समझना, और जो अव्वल वक्त में पढ़ती हैं उनको इल्ज़ाम देना गलत है जी।
سمجھ میں آ گیا. ایک بار آپ ہمارے بقرعید سے پہلے جو ہے عرفے کے بارے میں ایک بیان ہے، تو اس کو ایک بار سن لو. اس میں تھوڑا ڈیٹیل سے تفصیل سمجھنا ہے وہ کہ سورج کے حساب سے کیوں ہے، چاند کے حساب سے کیوں ہے. اگر یہ دونوں نہیں رہے تو کیا، جو ملکوں میں صرف سورج کے دن زیادہ رہتا ہے، رات نہیں رہتی ہے، ذرا ملکوں میں رات زیادہ رہتی تو وہ حساب میں کیسا رہتا ہے بول کے، تو تھوڑا وہ بیان سنے تو تفصیل ہے سمجھ میں آتا. چلے کیا بولے؟ یہ ٹائمنگ کے حساب سے ہمارے مسجدوں میں پڑھنا سے دوسرے مسجدوں میں نہیں پڑھنا ہوتے ہیں. تو میں کیا بولتا ہوں، یہ ٹائمنگ کے حساب سے ہر ایک مسلمان پڑھنا ہے. یہ مسجد کی سیٹنگ نہیں ہے، یہ ہماری نہیں ہے. یہ اللہ، میں اسی لیے یہاں تمہارے کو ٹائم لکھنے کے بجائے اتنا سب کچھ لکھ کے کئی یاد دلا رہا ہوں. بولتا ہوں یہ بار بار آپ بار بار کوئی یہ زوال میرے کو آسان تھا کیا بولو 1 بجے لکھ ڈالنا. ہاں لیکن وہ 1 بجے لکھے بغیر کیا لکھا رہے ہیں آپ کو، زوال آفتاب کہ یہ اصل وقت ہے. تو آپ کو اس کا اعتبار کرنا، یہ اعتبار حدیث سے ہے، قرآن اور حدیث سے ہے. اس میں مسلک کا، ایک مسجد والوں کا، ایک مسجد کمیٹی کا ہرگز بھی نہیں ہے. تو ہر ایک مسلمان کو بھی اول وقت میں پڑھنا ہے، ہر ایک مسلمان کو بھی. تو اس میں مسلک کا، جماعت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جا کے سمجھانا، نہیں تو بلا لے کے آنا، بٹھانا، بات کرنا، بولنا. وہی غلط ہے، کوئی بھی پڑھو غلط ہے. کوئی بھی پڑھو، میں پڑھو غلط ہے، تمہیں پڑھو غلط ہے. آخری وقت میں کبھی ہاں یہ ایک ضروری سوال ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا اذان سننا ضروری ہے یا نہیں ہے. دیکھیے اصل ہے نماز کا وقت شروع ہونا، نماز کی ٹائمنگ شروع ہو جانا. نماز کا ٹائم شروع ہو گیا تو نماز پڑھ سکتے ہیں. باقی اذان جو ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں لوگوں کو بلانے کے لیے ایک اعلان ہے، ایک اطلاع ہے. ایسے لوگ جو معذور ہے، پیشنٹ ہے، عورتیں ہیں، تو وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے نماز کا وقت شروع ہوتے ہی نماز پڑھ سکتے. اذان کا سننا ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ مولن صاحب کا رس ہو گئے تو کیا کرتے ہیں. تو اذان جو ہے وہ لوگوں کو اعلان کے لیے کہ اذان کا وقت شروع ہوا ہے، مسجد میں جماعت کا اہتمام کرانے کے لیے. اگر کوئی ایسا ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، عورتیں ہیں، کوئی بیمار ہے، تو نماز پڑھ سکتا ہے گھر کے اندر. تو اصل چیز ہے نماز کا ٹائم شروع ہونا. جی جی بولے. سنگل پڑھنے والے کے لیے اقامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو بندہ بکریاں چراتے ہوئے جنگل میں جاتا ہے، نماز کا وقت ہوا تو کوئی نہیں رہتے، لیکن پھر بھی وہ آدمی بیابان میں، جنگل میں جو ہے اذان بلند کرتا ہے، اللہ کی آواز کو بلند کرتا ہے، پھر اقامت دیتا ہے اور خود نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بندے سے پسند کرتے ہیں بول کے ہے. تو وہ حدیث کو سامنے رکھ کے مستحب ہے، بہتر ہے. اگر کوئی الگ پڑھ رہا ہے، اقامت دیا نہیں، ایسے ہی کھڑا ہو گیا بولے، تو کوئی اس کی نماز پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. الارض کلها مسجد. اگر آپ کسی زمین میں کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی مسجد نہیں ہے، تو پھر ہر پاک زمین کا حصہ نماز کے قابل ہے. ہر پاک زمین، ہر پاک زمین، زمین پاک ہونا بس ہے. اب وہ زمین کہاں کی بھی ہو، نماز پڑھ سکتے ہیں. وقت سے پہلے اذان دی تو اذان ہی نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ یہ بات نہیں ہوتی، نہیں مطلب پھر اذان کا وقت شروع ہونے کا پھر دینا. مطلب کون تو بے قاعدہ جس سے دیے 5:15 کو 5:15 کو بولے تو انہیں پھر 5:40 کو اور ایک بار دینا. تو اذان وقت سے پہلے اذان نہیں ہے، وقت ہونے کے بعد اذان ہے. اگر وہی کوئی غلطی سے دے دیے، کبھی ہوتا ہے. ایک بار تقریباً 3-4 سال پہلے ہمارے مولانا صاحب 3:30 کو اذان دے رہے تھے ایک بار رات میں آ کے اٹھ کے. تو ایسا کیا ہے، کبھی غلطی سے اگر ہوا وقت سے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے. نماز بھی نہیں ہوتی، نماز بھی نہیں ہوتی. اگر آنے کے کوئی آدمی وقت سے پہلے نماز پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوتی. وقت شروع ہونے کے بعد پھر نماز پڑھنا. ٹھیک ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان اور اقامت میں کتنا وقفہ رہتا تھا؟ ایسی کوئی یعنی ٹائمنگ کا کوئی یہ نہیں ہے، مطلب 10-15 منٹ سنتوں کے لیے وقت دیتے تھے. اور اللہ کے اقامت کا مسئلہ کیسا تھا؟ ایک مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیے، لا تقوموا حتی ترونی، تم لوگ اس وقت تک نہ کھڑے ہو، یعنی اقامت اس وقت تک نہ دی جائے جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو. تو اللہ کے نبی جب نکلتے تو اس وقت اقامت دیتے تھے. تو میں نے اس زمانے میں گھڑیاں وغیرہ نہیں تھے چونکہ، تو اذان اور اقامت کے بیچ میں گیپ تو ہوتا تھا ہر نماز کے لیے. مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تو ابھی کے لیے کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے وقت گیپ دینا ہے، اور وقت اللہ کے وسلم دیتے تھے. باقی یہ مسئلہ کہ اقامت جو ہے یہ ٹائمنگ بلکہ نہیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی جب داخل ہوئے، اللہ کے نبی کو جب دیکھتے تو ایک مرتبہ ہوا کہ لوگ بہت پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی تھوڑا تاخیر سے آئے تو دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں. تو اس وقت اللہ کے نبی بولے لا ترونی حتی تقوموا، کہ جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو اس وقت تک نہ کھڑے ہو. مطلب یہ کہ جب دیکھ لو کہ میں آ رہا ہوں تو اس وقت اقامت دو. تو یہ اصل ہے. تو اس سے پہلے بھی ہم بولے مسجد میں، پھر ایک بار مسئلہ سوال ہوا تو بول رہے ہیں کہ اقامت دینے سے پہلے جو ہے سب بنا کے کھڑے نہیں ہو جانا ہے، لائن سے کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ بیٹھے رہنا ہے. اقامت شروع ہوتی ہے، امام آتے ہیں تو جب دینا ہے، اور امام بھی جو ہے وقت پر آنا ہے. اللہ ہے کہ کبھی 1-2 مرتبہ ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی پہلے ہی کھڑے کے ایک دم صفیں بنا لے کے دیکھ لے ٹھہر جانا 2-3 منٹ پہلے، تو وہ سب مناسب نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیسا بھی 7:45 کو جماعت ہے تو پہلے سے ٹھہر گئے آ کے، تو ویسا نہیں ٹھہرنا ہے، اقامت ہونا ہے. جی چلے آگے. ہاں تو وہی مسئلہ ابھی ایک بھائی بھی پوچھے تھے، انشاءاللہ آگے کے درس میں جمعہ کے لیے کیا الگ ہے یا نہیں ہے. زوال آفتاب جیسے بھی وہ وقت ہے، تو اس کے لیے جمعہ میں اگر کوئی پہلے آیا تو سنتیں پڑھنے کا مسائل کیا ہے، انشاءاللہ آگے کے درس میں ہوگا. ابھی یہ سلسلہ کنٹینیو ہے، ابھی نماز کے اوقات معلوم کریں، انشاءاللہ ہلکا ہلکا نماز کے طریقے مسائل میں بھی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں ہم سنیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر کے اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو اول وقت میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اول وقت میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا پڑھ کے اٹھیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.